کلاس 9 اردو سبق نمبر 4 اپنی مدد آپ۔ سب سے پہلے اس سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اس چھوٹے سے جملے میں اقوام اور افراد کے تجربات کا نچوڑ جمع ہے۔ اس آزمودہ مقولے پر جو انسان اور قوم عمل پیرا نہ ہو وہ عزت سے محروم اور ذلیل ہو جاتے ہیں۔ کسی قوم پر نافذ حکومت اس قوم کے اجتماعی چال چلن کے مطابق ہوتی ہے۔ اعلیٰ و عمدہ رعایا پر اعلیٰ حکومت، جبکہ جاہل اور اکھڑ مزاج اقوام پر اکھڑ افراد کی حکومت ہوتی ہے۔ تمام تجربوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ملک کی خوبی اور عمدگی اور قدر و منزلت بنسبت وہاں کی حکومت کے عمدہ ہونے کے زیادہ تر اس ملک کی رعایا کے چال چلن، اخلاق و عادات، تہذیب و شائستگی پر منحصر ہے۔ کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے اور قوم کی تہذیب در حقیقت ان مرد و عورت بچوں کی شخصی ترقی ہے جن سے وہ قوم بنی ہے۔ قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری اور شخصی ہمدردی کا، جبکہ قومی تنزلی مجموعہ ہے شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی اور برائیوں کا۔ اس لیے یہ لازم ہے کہ ہمارا شخصی چال چلن اعلیٰ ہو۔ چونکہ ہر شخص اور اقوام اپنی اصلاح خود کر سکتی ہیں، اس لیے بیرونی امداد کے سہارے بیٹھنا خام خیالی ہے۔ ظالم آقا کا مطیع حقیقی غلام نہیں اور نہ ہی آمر بادشاہ کی رعایا، بلکہ بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کا پیروکار اور قومی ہمدردی سے ناواقف حقیقی غلام ہے۔ ہم اپنی مدد آپ کی بجائے کسی خضر نما شخصیت کے منتظر رہتے ہیں۔ عمل سے عاری کرنے والی یہ سوچ ہمیں انسان پرست بنا دیتی ہے۔ حقیقت میں ایسا ہونا قوت کی پرستش ہے اور اس کے نتائج انسان کو ایسا حقیر بنا دیتے ہیں جیسے کہ صرف دولت کی پرستش سے انسان حقیر و ذلیل بن جاتا ہے۔ انسانوں کی موجودہ ترقی یافتہ حالت نسل در نسل کے مسلسل کاموں کی وجہ سے ہے، مگر حیف ہماری قوم نے اپنی نااہلی اور نکمے پن کی وجہ سے اپنے بزرگوں کی محنت سے حاصل کی گئی جائیداد کو گنوا دیا۔ دوسروں کی زندگی، سلوک اور چال چلن پر نہایت زبردست اثر پیدا کرنے والی صلاحیت شخصی چال چلن میں پوشیدہ ہے، اور حقیقت میں یہی ایک نہایت اعلیٰ عملی تعلیم ہے۔ یہ تعلیم انسان کو انسانیت سکھلاتی ہے۔ اسی تعلیم سے عمل انسانی، چال چلن، شخصی خوبی اور قومی عزت حاصل ہوتی ہے۔ یہی علم وہ علم ہے جو انسان کو فرد شناسی، حقوق کی ادائیگی، معاملات زندگی انجام دینے اور اپنی عاقبت سنوارنے کے قابل بناتا ہے۔ علم کی بنسبت عمل اور سوانح عمری کی بنسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ معزز بناتا ہے۔ اس سبق کا مرکزی خیال ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اس اصول کی روشنی میں اگر کوئی قوم ترقی کرنا چاہتی ہے تو اسے اپنے علم کو باعمل بنانا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں اس سبق کی مشق۔ سوال نمبر 1 ہے، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ ایک نہایت آزمودہ ہے مقولہ۔ ایک شخص میں اپنی مدد آپ کرنے کا جوش ہے اس کی ترقی کی بنیاد۔ جیسے کہ مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے، یقینی اس کے قانون اور مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے۔ یہ قاعدہ ہے نیچر کا۔ انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کا خیال ہے کہ ملے کوئی خضر۔ اوروں پر بھروسہ اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول ایک دوسرے سے ہیں بالکل مخالف۔ سوالوں کے جواب لکھیں۔ وہ کون سا آزمودہ مقولہ ہے جس میں انسانوں کا اور قوموں کا تجربہ جمع ہے؟ اپنی مدد آپ ایسا آزمودہ مقولہ ہے جس میں انسانوں کا اور قوموں کا تجربہ جمع ہے۔ سر سید احمد خان کے خیال میں کون سی قوم ذلیل و بے عزت ہو جاتی ہے؟ سر سید احمد خان کے خیال میں وہ قوم ذلیل و بے عزت ہو جاتی ہے جو اپنی مدد آپ کی بجائے دوسروں پر بھروسہ کرتی ہے۔ نیچر کا قاعدہ کیا ہے؟ نیچر کا قاعدہ ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کا ہوتا ہے اسی کے موافق قانون اور حکومت بنتی ہے۔ بیرونی کوششوں سے برائیوں کا خاتمہ کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ بیرونی کوششوں سے برائیوں کو ختم کرنے سے برائی ختم نہیں ہوتی بلکہ کسی اور روپ میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ دنیا کی معزز قوموں نے کس خوبی کی بنا پر عزت پائی ہے؟ دنیا کی معزز قوموں نے اپنی مدد آپ کے اصول پر عمل کر کے عزت پائی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، اپنی مدد آپ کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے جملے مکمل کریں۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی ڈیش کرتے ہیں آپ۔ جس طرح کے پانی خود اپنی ڈیش میں آ جاتا ہے، پنسال۔ قوم شخصی ڈیش کا مجموعہ ہے، حالتوں۔ قوم کی سچی ہمدردی اور سچی ڈیش کرو، خیر خواہی۔ ہم لوگوں کے یہ خیال ہیں کہ کوئی ڈیش ملے، خضر۔ سوال نمبر 4 ہے، الف بائی ترتیب کے تصور کو مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھیں۔ آزمودہ، آئندہ، پرستش، پرکھوں، پنسال، تجربہ، تہذیب، خضر، خیر خواہی،
فیاض، معمار، نیچر۔ اس کے بعد متلازم یا گروہی الفاظ ہیں، ان کی تعریف آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں، اور اس سے متعلق سوال ہے درج ذیل میں کچھ ایسے متلازم یا گروہی الفاظ دیے جا رہے ہیں، آپ ان سے متعلق یعنی ان کی رعایت کے کم از کم 4 الفاظ سوچ کر لکھیں۔ چمن، پھول، درخت، پرندے، گھاس۔ گھر، کچن، الماری، صحن، سونے کا کمرہ۔ مدرسہ، طالب علم، استاد، کتابیں، کرسیاں۔ دفتر، میز، کرسی، رجسٹر، کمپیوٹر۔ سمندر، لہریں، بحری جہاز، مچھلیاں، مگرمچھ۔ ویگن، سیٹیں، شیشے، پہیے، ڈرائیور۔ سوال نمبر 6 ہے سبق کا خلاصہ لکھیں، تو وہ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے درج ذیل اقتصاب کی تشریح لکھیں، اور تشریح سے پہلے مصنف کا نام اور سبق کا عنوان بھی دیں۔ سبق کا نام ہے اپنی مدد آپ، اور مصنف کا نام ہے سر سید احمد خان۔ تشریح طلب عبارت میں سر سید نے قومی ترقی کا پہلا وصف شخصی محنت بتایا ہے۔ شخصی محنت سے مراد انفرادی محنت اور جد و جہد ہے۔ ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ ہے۔ اگر قوم کا ہر فرد محنت و جد و جہد کرے گا تو پوری قوم ترقی کی راہ پر گامزن ہوگی۔ قرآن نے بھی یہی اصول بتایا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ سر سید نے قومی ترقی کا دوسرا وصف شخصی عزت بتایا ہے۔ شخصی عزت سے مراد انفرادی عزت ہے۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، لیکن انفرادی عزت کو برقرار رکھنے کی کوشش ہی قومی عزت و آبرو کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ جو شخص اپنی عزت و آبرو برقرار نہیں رکھ سکتا، وہ قوم کی عزت و آبرو کو بھی برقرار نہیں رکھ سکتا۔ سر سید نے قومی ترقی کا تیسرا وصف شخصی ایمانداری بتایا ہے۔ شخصی ایمانداری سے مراد انفرادی ایمانداری اور راست بازی ہے۔ ہر شخص کا زبان سے سچ بولنا، اپنے ہر عمل سے سچائی کا مظاہرہ کرنا، جھوٹ، فریب اور خیانت سے بچنا، اپنی ذمہ داریوں کو پورے خلوص سے سر انجام دینا شخصی ایمانداری اور صداقت ہے۔ گویا سچائی اور ایمانداری دنیا و آخرت کی کامیابی اور ترقی کا سبب ہے۔ سر سید نے قومی ترقی کا چوتھا وصف شخصی ہمدردی بتایا ہے۔ شخصی ہمدردی سے مراد انفرادی ہمدردی اور رحم دلی ہے۔ شخصی ہمدردی اور رحم دلی وہ وصف ہے جس سے معاشرے میں امن و سکون رہتا ہے اور معاشرہ جنت نظیر بن جاتا ہے۔ دین تو سراسر ایک دوسرے کی خیر خواہی کا نام ہے۔ یہ وہ انفرادی اوصاف ہیں جو قومی ترقی کی بنیاد ہیں۔ اسی طرح قومی تنزلی یعنی قومی زوال مجموعہ ہے شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی اور شخصی برائیوں کا۔ سر سید نے قومی ترقی کی خوبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد نہایت بلیغ انداز میں قومی زوال کے اسباب کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ ہر شخص کی انفرادی کاہلی، انفرادی ذلت، انفرادی بددیانتی اور انفرادی مطلب پرستی پوری قوم کے زوال کا سبب بنتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی قوم ترقی کرنا چاہتی ہے تو اس کے ہر فرد کو انفرادی برائیوں سے اجتناب کرنا ہوگا اور انفرادی خوبیوں کو اپنانا ہوگا۔ اگر ہم بیرونی طاقت سے برائیوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ کسی صورت میں بھی پہلے سے زیادہ زور و شور سے پیدا ہو جائیں گی، اور انفرادی ترقی ہی سے قومی ترقی ممکن ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہر شخص اپنی مدد آپ کے تحت اپنا کام خود کرے اور اپنی اصلاح و ترقی کی کوشش کرے۔ بقول شاعر، تعمیر و ترقی کے طلبگار ہیں جو لوگ، ہیں ان کے لیے راہ خدا اپنی مدد آپ۔ قوموں کی ترقی ہو یا شخصی فضیلت، ہے اس کے لیے رہنما اپنی مدد آپ۔ دوسرے پیراگراف کی تشریح ہے۔ سر سید احمد خان 19ویں صدی کی عظیم تعلیمی، سیاسی اور مذہبی شخصیت ہیں۔ انہوں نے پہلی بار سنجیدہ علمی، ادبی اور معاشرتی موضوعات پر مضامین لکھے اور ان سے مسلمانوں کی اصلاح کا کام لیا۔ تشریح طلب عبارت میں سر سید کہتے ہیں کہ کسی شخص میں اپنی مدد آپ کا جذبہ اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے۔ اگر یہی جذبہ بہت سے افراد میں پایا جائے تو یہ قومی ترقی اور قومی مضبوطی کا باعث بنتا ہے۔ قوم افراد کے مجموعے کا نام ہے، اس لیے افراد کی برائیاں قوم کی برائیاں اور افراد کی اچھائیاں قوم کی اچھائیاں بن جاتی ہیں۔ اگر کسی قوم میں کچھ برائیاں موجود ہوں تو ان کی اصلاح خود وہ قوم ہی کر سکتی ہے اور کوئی دوسرا اصلاح کرنے نہیں آ سکتا۔ لہٰذا اگر قومی ترقی کے لیے لوگ کسی رہنما یا راہبر کی تلاش کرتے ہوں یا یہ خواہش رکھتے ہوں کہ ترقی کے سارے کام حکومت ہی کرے اور وہ کچھ نہ کریں، تو ایسا ممکن نہیں۔ کسی بھی قوم کے افراد میں پائی جانے والی شخصی خرابیوں کو دور کرنے یا قومی ترقی کے دوسرے کاموں کے لیے صحیح، سچا اور ٹھوس طریقہ، جس پر عمل کر کے دنیا کی بہت سی قوموں نے عزت و وقار حاصل کیا ہے، اپنی مدد آپ کرنا ہے۔ اگر لوگ اس اصول کی روح کو سمجھ لیں اور پھر اسے اپنی عملی زندگی میں استعمال کریں تو وہ اپنے چھوٹے اور بڑے مسائل کے حل کے لیے کسی رہنما کو تلاش کرنا بھول جائیں گے۔
بلکہ اس کے برعکس اپنے تمام مسائل اپنی مدد آپ کے اصول کے تحت حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کسی بھی معاملے میں دوسروں پر بھروسہ کرنا یا اپنی مدد آپ کے اصول کے تحت اسے خود حل کرنے کی کوشش کرنا دو الگ الگ اصول ہیں اور ایک دوسرے کے برعکس ہیں۔ اپنی مدد آپ کا اصول اپنانے سے انسان اپنی بہت سی خامیوں اور کوتاہیوں پر قابو پا لیتا ہے۔ اس کے برعکس دوسرے اصول یعنی دوسروں پر بھروسہ کرنے سے خود انسان ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس طرح اسے اپنی صلاحیتوں پر اعتماد نہیں رہتا۔ وہ اپنے تمام چھوٹے بڑے مسائل کے حل کے لیے دوسروں کی طرف دیکھتا ہے اور اس کا اپنی شخصیت پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ضروری ہے کہ ہم اپنی مدد آپ کے اصول پر عمل کر کے اپنے آپ کو ترقی یافتہ اور مضبوط بنائیں تاکہ دوسری اقوام میں ہمارا وقار بلند ہو۔ برے صغیر کے تاریخی تناظر میں دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جنگ آزادی کے بعد مسلمان اپنی مدد آپ کی بجائے کسی بیرونی مدد یا امداد غیبی کے منتظر تھے۔ ایسے حالات میں سر سید نے اپنی قوم کو اپنی مدد آپ کے اصول سے آگاہ کیا۔ اگر قوم کے تمام افراد اپنی مدد آپ کے اصول کو سمجھ لیں اور اس پر کاربند ہوں تو پھر وہ خضر نما رہنما کے محتاج نہیں رہیں گے، امداد غیبی کے منتظر نہیں ہوں گے۔ اپنی مدد آپ سے قومی ترقی اور خوشحالی کی راہیں خود بخود کھلتی جائیں گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدلے۔ اسی کو مولانا ظفر علی خان نے یوں بیان کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ تھا آج کا سبق۔ اگر آپ کو پسند آیا تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔